گناہ کرنے کی 4 بڑی وجوہات۔ انسان سارا دن میں بہت سارے گناہ کرتا ہے۔ انسان خطاؤں لغزشوں کا پتلا ہے۔ انسان کبھی خطا سے پاک نہیں ہوتا۔ انسانوں سے خطائیں سرزد ہونا عام سی بات ہے، کیونکہ فطری طور پر اس میں کمزوری پائی جاتی ہے۔ اس کی فطرت ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے مطلوبہ امور کو سر انجام نہیں دیتا اور اس کی منع کردہ اشیاء کو ترک نہیں کرتا۔ عموماً گناہ کرنے کی 4 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام وجوہات کے جوابات قرآن مجید میں ارشاد فرما دیے ہیں۔ میری آج کی ویڈیو میں بہت ہی معلوماتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، گناہ کرنے کی وہ 4 بڑی وجوہات کون کون سی ہیں؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گناہ کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پروردگار عالم نے اس کا جواب بڑی خوبصورتی سے دیا ہے، یوں دیا ہے کہ تیرا رب تیری گھات میں لگایا ہوا ہے۔ سورۃ فجر کی آیت نمبر 14۔ شکاری جب شکار پر اپنا نشانہ باندھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بہت ہی زیادہ متوجہ ہو کر اس کی طرف دیکھتا ہے، غور سے دیکھتا ہے۔ توجہ کی اس کیفیت کو کے دیکھنے کو مرصاد کہتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ اس قدر غور سے انسان کو دیکھ رہا ہے۔ اس آیت میں گزشتہ قوموں کا احوال ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہ تھے، بلکہ ان کا ہر حال اللہ تعالیٰ پر کھلا ہوا تھا اور انہیں ان کی حرکات کی وجہ سے ہی عذاب دیا گیا۔ یوں ہی موجودہ اور آئندہ کے سارے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر ایک کا ہر عمل، ہر حال حرکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے گناہ کرنے کی، کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اس وقت کوئی نہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم 3 ہوتے ہو تو وہ 4تھا ہوتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 4 میں یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔ جہاں بھی انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کے اعمال پوشیدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر حال میں احتیاط کرنی چاہیے، اس سے غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی کام اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ گناہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میری حرکتوں کا کسی کو علم نہیں ہے، وہ بری سے بری حرکات کرتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جانتا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو اور تمہارے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے آنکھوں کی خیانت اور دل میں چھپائے ہوئے تمہارے سب اعمال جو ہے وہ معلوم ہیں۔ قیامت کے دن ایسی تمام خیانتیں اور دلوں میں چھپائے ہوئے اعمال سب ظاہر کر دیے جائیں گے۔ سب جب ظاہر ہوں گے تو 4تھی بڑی وجہ جو ہے وہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور آخر تک سنیے گا، کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں اگر یہ برائی کرتا بھی ہوں تو کوئی میرا کیا کر لے گا۔ انسان غرور اور تکبر میں پڑ جاتا ہے۔ جی ہاں، جب انسان باغی ہو جاتا ہے اس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔ غرور اور تکبر میں اس کو ہوش نہیں رہتا۔ غرور اور تکبر میں وہ اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ گناہ کرنے پر جرأت جو ہے وہ اس کی بڑھ جائے تو وہ بے شرم ہو کر ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب بھی دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس پر گناہ کی پکڑ جو ہے وہ بہت دردناک اور شدید ہے۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 102۔ یہ آیت ہمیں ایک واضح پیغام دیتی ہے۔ واضح پیغام اس طرح سے دیتی ہے کہ ظلم اور ناانصافی کی انتہا پر اللہ تعالیٰ کی گرفت نہایت سخت اور ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ دنیا میں ظلم کا وقتی طور پر غالب نظر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کا انصاف ہمیشہ حق پر مبنی ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں
اور عدل انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر زندگی گزارنے کے جو طور طریقے ہیں اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ اس کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن پاک میں ہے کہ ایسے باندھے گا کہ تمہیں اب ایسا کوئی دوسرا باندھ ہی نہیں سکتا۔ سورۃ فجر کی آیت نمبر 26 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ذرا غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں پروردگار وہ عذاب دوں گا کہ جہنم میں کوئی دوسرا جو ہے وہ عذاب نہیں دے سکتا۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 115 گناہ کرنے کی ان وجوہات کا جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، انسان جو ہے وہ بڑے بڑے گناہ نہ کرے اور اپنے پروردگار کا فرما بردار بندہ بن جائے۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کو گناہوں میں مست رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان ظاہر ہو یا پوشیدہ جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے اور مجھ سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کی درخواست کرے۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے گناہوں بری زندگی کو چھوڑ دے اور نیکیوں والی زندگی کو اختیار کرے۔ اگر گناہ ہو جائے تو اس پر شرمندہ اور نادام ہو اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگے، کیونکہ اللہ تو خود فرماتا ہے کوئی ہے جس کو میں بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے۔ اللہ تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ انسان ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے برے وقت سے بچنے کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ نور جی چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ اور آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔